ناظرین، کچھ لوگ نام کمانے اور فیم حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ایسی سیلیبریٹیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی روح شیطان کے ہاتھوں بیچ دی ہے، یعنی کہ انہوں نے شیطان سے ایک ایسا سودا کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی روح شیطان کے حوالے کی ہے اور بدلے میں شیطان کی طرف سے انہیں طاقت، شہرت اور جوانی دی گئی ہے۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں نمبر 5 کی طرف۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پہ ہے باب ڈیلن، جو کہ ایک امریکن سانگ رائٹر اور میوزیشین ہے۔ دنیا بھر میں پرفارم کرنے والے باب ڈیلن نے سینکڑوں گانے تخلیق کیے اور دنیا بھر میں اس کے فینز موجود ہیں۔ 82 سال کے باب ڈیلن نے ایک انٹرویو میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے اپنی جوانی میں شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی طاقت سے سودا کیا تھا۔ انٹرویو کے دوران اس کا کہنا تھا، I made a bargain with the chief commander of the earth and the world we can't see۔ لہٰذا اس کے متعلق یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کا اشارہ یقیناً شیطان کی طرف تھا اور اس نے شیطان کے ساتھ ہی ایک معاہدہ کیا ہے۔ ہماری لسٹ میں اگلا نام ہے میلیسا فورڈ کا۔ کینیڈا سے تعلق رکھنے والی یہ ایکٹریس بھی ایک انٹرویو کے بعد عجیب قسم کی کانسپریسی تھیوریز کی زد میں رہ چکی ہے۔ اس انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ اگر آپ فیم چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ہی ناگوار چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں، پھر چاہے وہ شیطان کے ساتھ کانٹریکٹ ہی کیوں نہ ہو جو آپ اپنے خون کے ساتھ لکھیں گے، کیونکہ یہ پروفیشن ایک سیدھی سڑک ہے جس پر چلتے رہنا آپ کی مجبوری ہے۔ اس کے بعد یہی باتیں گردش میں رہیں کہ اس نے بھی اپنی روح شیطان کو بیچ دیا اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ ناظرین، نمبر 3 پر ہمارے پاس نام ہے اسنیپ ڈاگ کا، جسے دا ہپ ہاپ آئیکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک امریکی ریپر اور ایکٹر ہے اور اپنے پروفیشن کے حوالے سے بہت ہی کامیاب نظر آتا ہے، لیکن اس کے متعلق 2012 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اب یہ معاہدہ کیسے ہوا، یہ بات تو آج تک کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ ڈاگ کی مقبولیت کی وجہ یہ معاہدہ ہی ہے۔ البتہ اسنیپ ڈاگ کی طرف سے ان سب باتوں کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن قبول نہ کرنے سے سچ بدلا نہیں جاتا۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے لیڈی گاگا کا۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی لیڈی گاگا کو میوزک اور فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا اور مشہور نام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی شیطان کے ساتھ معاہدہ کر چکی ہے۔ اس بات کے بیک گراؤنڈ میں ایک پروڈکشن ہاؤس میں عیسائی پادری سے کی جانے والی وہ ملاقات ہے جس میں لیڈی گاگا نے پادری کو ایگزورسزم کا کہا تھا، یعنی جھاڑ پھونک کا کہا تھا، تاکہ وہ پادری اس کے جسم سے اس شیطانی طاقت کو نکالے جو اپنے کیریئر کے آغاز میں شیطان سے کیے جانے والے معاہدے کے نتیجے میں اس کے جسم پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ بات قبول کر چکی ہے کہ اس نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور شیطان اس کے جسم پر قابض ہو چکا ہے، اور اسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے عیسائی پادری سے مدد طلب کی تھی۔ ناظرین، اب ہماری لسٹ میں آخری نام کیٹی پیری کا ہے، جو کہ ایک اور امریکی شخصیت ہے۔ کیٹی پیری کا اصل نام کیتھرین الیزابیتھ ہاڈسن ہے اور یہ ایک امریکن سانگ رائٹر اور سنگر ہے۔ اپنے کام کے حوالے سے مشہور اس خاتون نے بھی اپنے ایک انٹرویو کے دوران اپنی بدلی ہوئی لک کو کسی پلاسٹک سرجری کا نہیں بلکہ ایک غیر مرئی طاقت کا کرشمہ بتاتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی روح شیطان کو بیچ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص طاقت نے اسے ایک نیا اور مختلف لک دی ہے۔ شوبز میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سارے دعوے سچے یا جھوٹے۔ اب آپ کی ان تمام دعووں کے بارے میں کیا رائے ہے، کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تب بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں، میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں گا۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔